بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این پلس۔ میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں اختیار ولی خان صاحب موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایران اسرائیل جو جنگ ہو رہی ہے اس پر کیا دیکھتے ہیں کہ G7 ممالک کا اجلاس ہوا جس میں امریکہ نے کھل کے اسرائیل کی حمایت کی، تو پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ اس وجہ سے پاکستان کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس میں اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ اس خطے کا کوئی بدماش بننا چاہتا ہے، وہ یہاں کی سرداری لینا چاہتا ہے، اور یہاں پر الحمدللہ ایسی قوتیں موجود ہیں کہ جو اسرائیل کو کم از کم اس خطے میں بدماشی نہیں کرنے دے گا۔ سرداری تو بڑی دور کی بات ہے۔ امریکہ اگر یک طرفہ طور پر کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ پہلے اس نے مخالفت کی اور اب وہ اگر ان کی حمایت کرے گا، تو میرے خیال میں اس کا نقصان امریکہ کو بھی ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا۔ ان کے بھی سفارتی معاملات جو ہیں وہ دنیا میں بڑے، اس کو کوئی اچھا اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ اس تمام صورتحال میں سعودیہ، پاکستان اور چائنا کا بہت بڑا ایک رول بن چکا ہے۔ ہمارے بغیر کوئی اپنی پالیسی نہیں بنا سکتا، پاکستان کی شمولیت کے بغیر کوئی اتحاد بن بھی نہیں سکتا، اور میرے خیال میں امریکہ کو چاہیے کہ وہ غزہ میں ہونے والے مظالم اور فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہے وہ اس پر کوئی ایکشن لیتا، وہ اس پر کوئی اقدام اٹھاتا تو اس کو سراہا جاتا۔ بلکہ دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ وہ کوئی ایسا کردار ادا کریں گے جس سے جنگ بندی ہو، اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو ایران نے کوئی پہل تو نہیں کی، پہل تو اسرائیل نے کی ہے، حملہ انہوں نے کیا ہے۔ تو میرے خیال میں سب کو مل کے اسرائیل کو کٹنا چاہیے۔ سر یہ بتانے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی آج ملاقات ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ امریکہ پر جو ایک سیاسی جماعت ہے جنہوں نے احتجاج کیا ہے، پروٹیسٹ کیا ان کے خلاف، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو جماعت ہے، جماعت تو یہ ہے نہیں، یہ تو کچھ اوباش قسم کے لوگوں کا ایک اکٹھ ہے، ایک جتھہ ہے جن کو نہ پاکستان سے کوئی لینا دینا ہے، نہ پاکستان بنانے کا جو نعرہ تھا اس سے کوئی لینا دینا ہے، نہ وطن کی محبت سے، نہ اس ملک کی سلامتی سے، نہ اس ملک کی توقیر سے، نہ اس ملک کے وقار سے، نہ فوج سے، نہ ریاست سے، نہ اس کی اکانومی سے، نہ جمہوریت سے، نہ پارلیمان سے، نہ مہنگائی سے، کسی چیز سے ان کو لینا دینا نہیں ہے۔ سر یہ بتا دیں کہ انہوں نے جو ابھی گزشتہ روز 2 ہفتوں موخر کی ہے بانی پی ٹی آئی نے اپنی تحریک کو، تو کوئی ٹویٹ نہیں کیا اسرائیل کے خلاف، کوئی بیان نہیں جاری ہوا، اور بہت سارے بیانات ہوئے لیکن اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں اسٹیٹمنٹ آئی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو عاصم منیر صاحب کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جس طرح پاکستانیوں نے وہاں پر استقبال کیا، میرے خیال میں وہ خوش آئند ہے، اور وہ آج جو ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے ساتھ، تو وہ ملاقات سے پہلے اس پرتپاک استقبال نے، پاکستانیوں کے پرتپاک استقبال نے اس کا ماحول اچھا اور خوشگوار بنا دیا ہے۔ امید ہے کہ جو باتیں ہوں گی وہ بھی زود افزا ہوں گی اور اس کے بھی سیر حاصل نتائج پیش آئیں گے۔ جن لوگوں نے احتجاج کیا، میرے خیال میں انہوں نے اپنی اوقات دکھائی ہے، انہوں نے اپنی ذات بھی دکھا دی، اوقات بھی دکھا دی، ان کی حیثیت بھی دکھا دی کہ ان کا کام ہی یہی ہے۔ اب جہاں پر آپ نے سوال کیا بانی پی ٹی آئی کی، تو میرے خیال میں یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے خلاف ان کا کوئی ٹویٹ نہیں آئے گا۔ یہ تو پوری دنیا پہ شک کی نگاہ سے ان کو دیکھتی تھی کہ یہ اسرائیل نواز ہیں، وہ کچھ اسرائیلی ایجنڈا یا ان کی نواز شریف نے بھی اسرائیل کے خلاف کھل کے بات کی ہے، جو لوگ کہتے ہیں نواز شریف الحمدللہ وہ امت مسلمہ کے مسلمہ لیڈر ہیں، اور اس میں وہ وہ کہتے ہیں ISO سرٹیفائیڈ لیڈر ہیں نواز شریف۔ ان کی لیڈرشپ میں، ان کی قیادت میں، ان کے قائد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ٹویٹر کے وزیر اعظم نہیں تھے، وہ عوامی وزیر اعظم تھے، نہ وہ ٹویٹر کا لیڈر ہے، وہ ٹرینڈوں والے لیڈر نہیں ہیں۔ وہ جب بولتے ہیں نا تو ان کا بولنا بھی کسی میزائل سے کم نہیں ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب وہ جہاں ان کو بولنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر میرے اور آپ کے مطالبے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر خود بولتے ہیں۔ اور جہاں پر عمران خان ہے تو میرے خیال میں وہ ان کی اتنی ہمت نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کے خود ساختہ لیڈر کچھ لوگوں نے ان کو بنایا ہوا تھا، تو اسرائیل کے خلاف جو معنی خیز ان کی خاموشی ہے
انہوں نے ان کی کلی کھول دی ہے کہ یہ ان کی حیثیت ہے. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.